کہ حسینہ عالم ہے جن کے سامنے مدینے کی شہزادیاں شر چھپا رہی ہیں، چہرے چھپا رہی ہیں، اس کے لیے شہزادہ کون سا چنا جائے، شہربانو کس کے عقد میں دی جائے؟ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت شہربانو کا نکاح امام حسین سے کیا، اپنے بیٹے سے نہیں کیا، ان کو کا ہاتھ رکھ دیا امام حسین پر، بیٹے کو بھی دے سکتے تھے، مگر ساری عالم کی حسینہ تھی، شہنشاہ یزدگرد کی، بادشاہ ایران کی بیٹی تھی، تو کہا کہ اس کے لیے بھی کوئی کائنات کا شہزادہ ہونا چاہیے، حسین کو دے دیا۔ تو شہربانو امام حسین کی زوجہ بنی، یہ عطائے فاروق اعظم تھی، تقسیم فاروق اعظم تھی کہ شہربانو حضرت امام حسین کو ملی، ان کے بدل سے امام زین العابدین ہوئے، اور کل 11 امام پیدا ہوئے۔ 11 کے 11 امام جس بطن اور نسب سے پیدا ہوئے ہیں، وہ ماں عطا کی ہوئی ہے فاروق اعظم کی، امام حسین کو۔ اب اختتام کی آخری روایت کوٹ کر کے اس ریفرنس کے لیے اب تعلقات کا اندازہ کیجئے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مولا علی شیر خدا سے کہا کہ اے میرے بھائی علی، میرا انتقال کے وقت قریب ہے، جب میری وفات ہو جائے تو غسل تم دینا انہی ہاتھوں سے جن سے جسد مصطفیٰ کو غسل دیا تھا۔ مولا علی شیر خدا نے غسل دیا ہے سیدنا صدیق اکبر کو، سن لو۔ ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر، ابن عساکر جلد 30 صفحہ 436 اٹھا کے دیکھیے۔ غسل دے کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی، آپ نے فرمایا کہ جب غسل دے کے مجھے تجہیز تکفین کر لو تو میرا جنازہ اٹھا کے در رسول پہ لے جانا ہے میرے بھائی علی مرتضیٰ، اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرنا آقا آپ کا یار غار ابو بکر آیا ہے، کیا حکم فرماتے ہیں؟ اگر تو اندر سے آپ کا دروازہ کھل جائے، اذن مل جائے تو حضور کے پہلو میں دفنا دینا، اگر اجازت نہ ملے تو علی مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ مولا علی شیر خدا ابو بکر صدیق کا جنازہ لے کر در رسول پر پہنچے اور دروازے پر کھڑے ہو کے مولا علی شیر خدا نے آواز دی، یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے آپ کے دروازے پر، کیا حکم ہے؟ اب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں رأیت الباب قد تفتح وسمعت قائلا یقول ادخل الحبیب الی الحبیب، اچانک جب میں نے درخواست کی تو دروازہ حجرہ مصطفیٰ کا کھل گیا اور اندر سے آواز آئی علی لے آؤ ابو بکر کو، دوست کے انتظار میں ہے، اور یار کو یار سے ملا دو اور میرے پہلو میں دفن کر دو۔ تو مولا علی شیر خدا نے ابو بکر صدیق کو پہلو مصطفیٰ میں دفن کیا۔ یہ تھے تعلقات، یہ تھے عقائد، یہ تھے نظریات، یہ تھے ان کی باہمی رشتہ داریاں اہل بیت اطہار کی، ائمہ اہل بیت کی اور خلفائے راشدین کی۔ اگر یہ تمام واقعات کتب شیعہ میں ہیں اور تمام چیزیں تمام تر تفسیرات کے ساتھ میں نے عرض کر دی ہیں تو اس کے بعد اس سوال کا جواب نہیں بن سکے گا کسی کے پاس قیامت تک کہ اگر وہ بیٹوں کے نام بھی خلفائے راشدین پہ رکھیں، ان کی شہزادیوں سے رشتے اپنے اور اپنی اولادوں کے کریں، داماد بنیں، اپنی شہزادیاں ان کو دیں، عمر فاروق داماد علی مرتضیٰ علامہ داماد فاطمۃ الزہرا بنے، اور یہ رشتہ داریاں ائمہ اطہار اہل بیت تک چلیں، خونی رشتے چلیں، باہمی نام ایک دوسرے کے رکھے جائیں، قربت ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو، مودت ہو، کوئی گستاخی کرے تو امام ان کو اپنی بارگاہ مجلس سے اٹھا کے بد دعا دے دیں۔ اگر امام سارے اہل بیت اطہار کے ان کے عقیدے یہ تھے تو اہل بیت اطہار سے محبت کے دم بھرنے والوں اور ائمہ اطہار اہل بیت سے اپنی شیعیت اور وفاداری کا دعویٰ کرنے والوں، خدا کے لیے یہ جھوٹے تصورات سے توبہ کر لو اور اس راستے پر آ جاؤ جو ائمہ اطہار اہل بیت نے جس پر عمل کیا تھا اور امت کو دکھایا تھا، اور وہ یہ کہ اوپر قرآن ہو، نیچے سنت مصطفیٰ ہو، اور سنت مصطفیٰ کے بعد غلامی مصطفیٰ کے بعد ایک ہاتھ اہل بیت پاک کے دامن پہ رہے، ایک ہاتھ خلفائے راشدین صحابہ کے دامن پہ رہے، جس کا حال یہ ہوگا قیامت میں اسی کو علی کی شفاعت بھی ملے گی، نبی کی شفاعت بھی ملے گی، اور جو اس کو توڑتا ہے رشتے کو وہ قیامت کے دن توڑ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمیں ہدایت دے
اور دنیا اور آخرت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اپنی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔